الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا. بسم اللہ بابنا، تبارک حیطاننا، یاسین سقفنا، کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، حامیم عین سین قاف حمایتنا. فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. ستر العرش مسبول علینا وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا وبحول اللہ لا یقدر علینا واللہ من ورائہم محیط. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. واللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین. یا سلام یا سلام یا سلام، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم. اللہم انت السلام منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. درود و سلام. اللہم صلی علی. عزیز گرامی، میں صرف یہ جو بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے. نوجوان بیٹھے ہوئے بچے، ان کے لیے خاص طور پر جو نکاح کی تقریب سعید ہوتی ہے، اس میں انہی آیات طیبات پر میں گفتگو کرتا ہوں جو خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہیں، اور یہی ہمارے اساتذہ کا بھی طریقہ ہے. حضور مفتی اعظم پاکستان بھی کہیں گفتگو کرتے ہیں. حضور ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث صاحب مولانا اسماعیل زائی صاحب ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت کس موضوع پہ کروں؟ تو انہوں نے کہا نکاح کی تقریب ہے تو نکاح ہی پر کرو گے. تو عمومی طور پر نکاح پر کی جاتی ہے، لیکن تھوڑی سی چیزیں اس کے اندر میں دوسری بھی ایڈ کر لوں گا، چونکہ تقریباً پے در پہ کئی محفلوں کے اندر جو ہے اس موضوع پر گفتگو میں کر رہا ہوں. میں نے سورہ روم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں قرآن ذیشان کی طرف. رب کائنات نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کئی نشانیاں ہیں. نشانیاں آگے ذکر کی گئیں کہ اللہ نے شکلوں کو مختلف بنایا، زبانوں کو مختلف بنایا، رنگوں کو مختلف بنایا، یہ چیز پیدا کی، زمین و آسمان کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا. اس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے کئی تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو ذکر کیا گیا. اس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جوڑوں کا ذکر کیا کہ جوڑے بنائے، انسانوں کے بھی جوڑے بنائے، دوسرے حیوانات کے بھی. اس کو لفظ ازواج، یہ زوج کی جمع ہے. اور ویسے جوڑے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پیر بھی کہتے ہیں، لیکن جب خاص طور پر میاں بیوی کا ہو تو کپل اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ خاص طور پر اس کے لیے استعمال کیا کہ یہ میاں بیوی کا جو کپل بنایا ہے، جوڑ بنایا ہے، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اگلی بات سنیے گا نوجوان بچوں تھوڑی توجہ کرو. میں جمعے کے خطاب کے اندر بھی ہمیشہ بچوں کو متوجہ کرتا ہوں. تو ہمارے بھائی نعمان الیاس ایک دن مجھے کہنے لگے کہ علامہ صاحب یہ نوجوانوں کا بہت زیادہ کرتے ہیں، بزرگوں کو بھی کیا کریں. میں نے کہا بزرگ تو ماشاءاللہ مضبوط لوگ ہیں، ان کو تو ہم نے برکت کے لیے بٹھایا ہوا، وہ تو دعا کے لیے، برکت کے لیے اور ہماری تائید کے لیے ہیں. اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو سفید بال ہیں، اللہ تعالیٰ ان سفید بالوں کی برکت سے ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے. بچوں کو خاص طور پر، کیونکہ جس قوم کی بھی جنریشن کو، یوتھ کو آپ نے کو پیغام دے دیا، ان کو سمجھا دیا، ان کو تبلیغ کر دی. اور بحمداللہ تبارک و تعالی کوشش ہماری یہی ہے، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی آڈینس ہیں مجھے سننے والے پورے ورلڈ کے اندر، اس میں تقریباً 80-90% جو ہے وہ نیو جنریشن ہے، یوتھ ہے. تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ یوتھ کو جو ہے ایڈریس کریں،
اور یوتھ کو کیپچر کریں. چونکہ جو یہود و نصارہ لگے ہوئے ہیں، دنیا کی ساری قوتیں لگی ہوئی ہیں، وہ مجھے اور آپ کو پکڑنے کے لیے نہیں لگی ہوئی. امین تائی کو اور مجھے پکڑنے کے لیے لگے ہوئے، وہ انہی کو پکڑنے کے لیے لگے. ان بچوں کو پکڑنے کے لیے وہ لگے کہ ہماری ان نسلوں کو لے کے چلے جائیں، ان کو بدعقیدگی پر، بد عملی پر، فلاں پر ان پر لگا دیں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان بچوں کو، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے پیغام کا ان کے کانوں تک پہنچاتے رہیں. باقی ہدایت من جانب اللہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. بچوں کے لیے خاص طور پر کہ بچے آج کل چونکہ تحمل نہیں ہوتا ہے اور ذرا سی بات پر ہائپر ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. تو بچوں کو خاص طور پہ یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے جوڑے بنائے اور جوڑے بنانے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے سکون اور محبت حاصل کریں. یہ جو شادی ہے، یہ جو ملن ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. فرمایا کہ غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ رب چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت ہو، میاں بیوی کے درمیان مودت ہو، ایک دوسرے کے رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ اور جہاں سورہ بقرہ کے اندر جادو کا ذکر کیا گیا، قرآن کے اندر جادو کا ذکر بھی ہے، جہاں جادو کا ذکر کیا وہ جادوگروں کا خاص طور پر یہ بتایا کہ یفرقون بین المرء والزوجہ. ان کا سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بڑا کام کیا، سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں جادو کے ذریعے. تو ان کا کام ہوتی ہے، قرآن میں پڑھ رہا ہوں، ان کا کام ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنا. شیطان خوش ہوتا ہے اگر کوئی میاں بیوی آپس میں لڑ جاتے ہیں. اور رب تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ برداشت کریں، ایک دوسرے کے اندر تحمل پیدا کریں، ایک دوسرے کے اندر بردباری پیدا کریں. دیکھیں، ہم جب ایک چیز کو سمجھ لیں گے کہ ایک چیز مجھے بری لگتی ہے تو اس کو بھی بری لگ سکتی ہے، ایک میں تھکا ہوا ہوں تو وہ بھی تھکی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ زندگی کی کسی چیز کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اللہ اکبر. فرمایا تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یار میں تھک جاتا ہوں، مجھے تھکن ہو جاتی ہے، مجھے اس وقت یہ کام اچھا نہیں لگتا، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ مجھے کوئی چیخ کے بلائے، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ مجھ سے کوئی بدتمیزی سے بات کرے، تو میں بھی کسی سے بدتمیزی سے بات نہ کروں. میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے کوئی رسپیکٹ دے تو آپ سامنے والے کو بھی رسپیکٹ دیں. وہ عربی کے اندر کہتے ہیں وقرو وقرو، فرمایا عزت دو اور عزت لو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری رسپیکٹ ہو تو تم رسپیکٹ کرنا سیکھو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو غرور و تکبر کا پیکر بن کے رہوں گا، میں تو اپنی گردن کے اندر سریا لگا کے رکھوں گا، میرے تو من کے اندر نفسانیت اور فرعونیت ہوگی. ہاں، سامنے والا میری عزت کرے تو وہ عزت نہیں ہو سکے گی. کوئی غریب، کوئی مزدور آپ کا بیچارہ ہوگا، تنگ ہوگا، وہ عزت کر لے گا، لیکن محبتوں کی عزت نہیں ہوگی، وہ دلوں کی عزت نہیں ہوگی. تو فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اللہ اکبر، میں کل پرسوں اس پر درس دے رہا تھا اثر کے اندر، میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا یہ تو حدیث پاک آپ یہ سمجھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاؤں کو نہیں، سمندر کو نہیں، بلکہ سمندروں کو کوزے کے اندر بند کر لیا، ساری معاشرت کو اور ساری معاش کو کیا بند کر لیا. فرمایا تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. میں کہتا ہوں میں بازار جاؤں، یار مجھے کوئی چیٹر نہ ملے، یا اللہ کو فراڈی نہ ملے. میں صبح کروں یا اللہ کوئی ایسا بندہ نہ مجھے مل جائے جو فراڈی قسم کا ہو، چیٹر ہو، غلط مال دے، دھوکہ دے، یا اللہ مجھے نہ ملے. لیکن کیا میں یہ بننے کے لیے تیار ہوں؟ میں چاہتا ہوں سچا بندہ مجھے ملے. کیا میں سچا ہونے کے لیے تیار ہوں؟ قول و فعل پر پابند ہونے کے لیے تیار ہوں؟ انسان اپنے آپ کو دیکھے اور پھر یہ انسان کہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. تو یہ میاں بیوی بھی آپس کے اندر یہی کریں کہ آپ آپس کے اندر یہی کہیں گے کہ جو چیزیں مجھے تکلیف دیتی ہیں اس کو بھی تکلیف دیتی ہیں،
آپ یقین کریں آپ کا گھر سکون و محبت کا گہوارہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ، میں نے دنیا کے اندر ایک چیز دیکھی ہے، پوری دنیا کے اندر جہاں ٹریولنگ کی ہے، برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ساؤتھ افریقہ میں، مڈل ایسٹ میں، تقریباً سارے، صرف آسٹریلیا میں نہیں گیا ہوں، باقی دنیا کے سارے بڑے اعظموں کے اندر سفر کیا ہے. سفر انسان کو سکھاتا ہے، سفر انسان کو بتاتا ہے، سفر سے انسان بہت ساری معاشرے کی چیزیں سیکھتا ہے. بہت ساری جگہوں پر دیکھا کہ یہ لڑکیاں جو ہے یہ سوشل بینیفٹ اور سارے کے سارے ان کو لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر سب سے اچھی میں نے چیز یہ دیکھی کہ ہماری کراچی کی کمیونٹی بالعموم جہاں پر آباد ہے دنیا کے اندر، مثال کے طور پر ہیوسٹن میں، ڈیلس میں، ایل اے میں، ٹورنٹو میں، مونٹریال میں جہاں پر آباد ہے، یا ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ میں ہماری کراچی کی کمیونٹی آباد ہے، اور اس کے بعد پھر خاص طور پر میمن کمیونٹی جہاں پر آباد ہے، وہاں پر یہ واقعات بہت کم دیکھے کہ سوشل والے اٹھا کر جو ہے، آج عبدالرزاق مشارہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اپنی کشمیری کمیونٹی برطانیہ کے اندر آباد ہے، پنجاب کے لوگ آباد ہیں، سرحد کے لوگ آباد ہیں، لیکن ان کے اندر یہ کیسز زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر پنجاب کے اندر اس کو بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ جناب اے تیری بوٹی ہے، اے جناب اینو بالکل تھلے لا کے رکھنا ہے، اینو بالکل دب کے رکھنا ہے، بڑی معافی چاہتا ہوں، اینو تھلے لا کے رکھنا ہے، اے جناب فلانا ٹمکانا. وہی جا کر اپلائی کرتے ہیں ہمارے لوگ وہاں پر. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو وہاں تو آزاد ملک ہے، وہاں تو بچوں کو اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ نمبر دبانا ہے، 9 نمبر دبانا ہے اور پولیس آ کے لے جائے گی آپ کو. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیملیاں تباہ و برباد ہوتی ہیں. تو یہاں پہ الحمدللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہے. میں نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ حاجی کرو یہ سارے ہمارے آدم جی نگر کے گھر جو ہے یہ سب گھر حاجیانیوں کے نام پر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بولا کچھ تو کاروباری وجہ ہے، کوئی ٹیکس ویکس کا بھی تھوڑا ہوتا ہے نا آگے پیچھے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی راجانی تھوڑی خوش رہتی ہے، حاجانی کے ساروں لوگوں کورتینوں حاجانی کے ساروں لوگ گھر میرے نام پر ہے. تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ، زمینیں اٹھا کے نہ ہم نے لے جانی ہے نہ آپ نے لے کے جانی ہے. کہتی میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ زمین میری ہے جی. اب تو ہم کہتے ہیں کہ مسجد میری ہے، یہ فلاں، کس نے کیا لے کے جانا ہے؟ سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا، ہم بھی چلے جائیں گے، بچے یوز کریں گے، وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ زمینیں یہیں پر اٹکی ہوئے ہیں، ہم ان زمینوں کے لیے لڑتے جائیں. ہم تو کرایہ دار ہیں، اس پہ بسنے والی نسل در نسل اس میں عارضی طور پر رہتے جا رہے ہیں، اور ہم جگڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرے نام پر ہوگا، میرے نام پر لازمی ہے. تو یہ ہمارے لوگوں نے اچھا فیصلہ کیا کہ حاجیانی کے نام پہ کر دو یار، سکون تو رہے گا کم سے کم، اور مجاج نہیں، ساروں لگنا چاہیے. تو یہ بہت اچھا ہے، یہی قرآن چاہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اچھا، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک جملہ آپ سنتے ہوں گے کہ بھائی کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی نیا نیا آیا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے بیوی کو ساتھ ساتھ لے کے گھما رہا ہے، جورو کا غلام ہو گیا، جورو کا غلام ہو گیا. ارے جورو کا غلام یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ ہندوؤں کا ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ بالکل آپس میں محبت ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث اسی آیت کریمہ پر حضور نے فرمایا کہ میں نے 2 اجنبیوں کے درمیان اتنی محبت نہیں دیکھی ہے جتنی میں نے یہ ایجاب و قبول کے ذریعے، سنت نکاح کے ذریعے 2 اجنبیوں کے درمیان رب محبت پیدا فرما دیتا. بس حضرات گرامی، یہی پیغام ہے. وقت ختم ہو چکا ہے. ایک آخری بات کہوں گا. پچھلے دنوں ایک میں نے جمعے کا پورا خطبہ دیا، اس خطبے کا عنوان تھا بدشگونی اور معاشرے کے اندر جو بدفعالی لی جاتی ہے کہ یہ مہینہ بڑا بدفعال ہے، یہ بندہ بڑا بدفعال ہے، فلاں کے اندر بڑی بڑی بدشگونی ہے، کالی بلی گزر گئی ہے. اوف بھائی آج تو بڑا مسئلہ بن گیا، کالی بلی. ابھی ہم لوگ بھی آ رہے تھے آگے سے، علی کی گاڑی میں آ رہے تھے، کالی بلی آگے سے گزر گئی. ابھی کیا کریں، اب جانا بند کر دیں، محفل میں نہیں جائیں. بولے کالی بلی آ گئی، صبح جا رہے ہیں راستے کے سے کالی بلی آ گئی. بھائی یار یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے، اس کو زیب نہیں دیتا کہ یہ ستاروں کو، یہ بلیوں کو، یہ فلاں کو، یہ کبا بیٹھ گیا، یہ فلان ہو گیا، یہ فلان ہو گیا. اچھا کچھ لوگوں کو آپ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں کاروبار ہے، اس وقت دیکھیں آپ کاروبار کی کیا پوزیشن ہے، کتنی مشکل کے اندر ہے. کہ کاروباری آدمی سے پوچھیں، کیپٹل کھا رہے گھر میں بیٹھ کر، پونجی کھا رہے ہیں اپنی. اب بولے وہ جب سے یہ آئی ہے نا، شادی ہو کے آئی ہے، تو بڑا نا نقصان ہی بہت ہو گئی. ابے بھائی کیا ہو گیا نقصان ہی؟ ویسے مارکیٹ خراب ہے، ویسے مارکیٹ. ہم اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے. یہی طریقہ تھا کافروں کا. کافر یہی کرتے تھے کہ صبح اٹھ کے جو ہے فال نکالا کرتے تھے، اور فال نکال کے کام کرتے تھے کہ یہ کرے نہ کرے.
اور اس کے بعد اگر کوئی اچھائی پہنچتی تو کہتے ہماری وجہ سے، اور اگر کوئی برائی آتی تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے. بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہے، ان کی طرف منسوب کرتے، یہاں تک کہ مدینے کے اندر منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی طرف منسوب کی کہ جب سے حضور آگے نعوذ باللہ مدینے کے اندر یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. عزیزان گرامی، یہ کافروں کا طریقہ ہے. مسلمان کسی چیز کے اندر بدفعلی نہیں لیتا ہے، نہ عورت میں بدفعلی ہے، نہ سواری میں بدفعلی ہے، نہ زمین میں بدفعلی ہے. وہ زمین کا ٹکڑا بھی مبارک ہے جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. وہ دن بھی مبارک ہے کہ جس دن کو آپ اللہ کی عبادت کے ساتھ شروع کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ شروع کرتے ہیں، ذکر کے ساتھ شروع کرتے ہیں. فرمایا وہ دن بڑا مبارک ہے. فرمایا جب نماز پڑھ کے بازار کی طرف جاتے ہیں تو ایک رحمت کا پرچم لے کے بازار کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر فرمایا جو اٹھا نہ نماز پڑھی نہ ذکر کیا نہ کچھ کیا، بازار کی طرف گیا، فرمایا وہ شیطان کا علم لے کے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، نعوذ باللہ شیطان کا علم لے کر. تو منحوس تو ہمارا عمل ہوا، منحوس تو ہمارا عمل ہوا. وہ منگل کا دن ہو، وہ ہفتے کا دن ہو، وہ اتوار کا دن ہو، وہ سفر کا مہینہ ہو. سفر کے مہینے کو بھی منحوس سمجھتے تھے، سفر کا مہینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر ولا طیرا ولا عدوا. فرمایا کوئی سفر، کوئی کسی چیز سے بدگمانی بدشگونی نہیں لینی ہے، بلکہ حضور فرمایا کرتے تھے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع بالسیئات الا انت ولا الہ غیرک. خدایا جو اچھائی پہنچتی ہے وہ بھی تیری طرف سے ہے، کوئی مصیبت آتی ہے وہ بھی تیری طرف سے آتی ہے. ہاں اگر کوئی مصیبت آئے تو اس کو اپنے شامت اعمال کی طرف منسوب کرو. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فرمایا تمہارے شامت اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے. کسی بچی کے گھر میں آنے سے، کسی بچے کے پیدا ہونے سے، کسی فلاں کے. ہمارے خاندان کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا، بہت پرانی بات ہے، 25 سال پہلے. تو ایک صاحب تھا ہمارے رشتہ دار، ان کے کاروبار ان دنوں ڈاؤن ہو رہا تھا. تو کہنے لگے یار یہ فلاں فلاں، ان کا قریبی رشتہ دار میں تھا، فلاں 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 کی بچہ پیدا ہوا، میرا کاروبار بھی ڈاؤن ہونا شروع ہوا. ابے بھائی وہ چوتھی جگہ پیدا ہوا ہے، تیرے کاروبار کو کیا ہو گیا؟ وہاں سے اس نے چھلانگ لگا کے تیرے کاروبار کو کیا کر دیا؟ تو یہ شیطانیت دماغوں کے اندر، بدشگونی، توہم پرستی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے دماغوں کے اندر ہیں. اور اس کے بعد جن ممبابوں کے پاس جاتے ہیں، جن عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اس نے تو قوم کو توہم پرست بنا دیا، قوم کو ایک ذہنی طور پر مریض بنا کے رکھ دیا. ان کے پاس آپ جب بھی جائیں گے وہ آپ کا جناب حساب دیکھنے کے بعد یہی کہیں گے کہ کالا ہو گیا ہے، نیلا ہو گیا ہے، پیلا ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، بندش ہو گئی ہے، فلان ہو گیا ہے، فلان ہو گیا ہے. اس لیے کہ ان کی دکان تبھی چلے گی. اگر وہ یہ کہیں گے کہ کچھ نہیں ہوا سلیم، تم تو بالکل ٹھیک ہو یار، صحیح مسلمان ہو، تو اس سے تو جانا نہیں، ختم ہو گیا میرا کام، ختم. السلام علیکم دعاؤں میں یاد رکھیے کہ دکان بند، شٹر بند کر دے، دھندا ختم. تو اس نے اس کا دھندا تبھی رہے گا کہ قوم کو خوف بیچو، ڈراؤ، ان کو ذہنی بناؤ، ان کو توہم پرست اور وہم بھی بناؤ. یہ جتنا وہمی بنے گی، جتنی قوم زیادہ وہمی بنے گی، قرآن سے دور ہوگی، نماز سے دور ہوگی، اللہ کے ذکر سے دور ہوگی، ان بابوں کے ہاتھ میں جتنی رہے گی اتنی زیادہ جو ہے ان کا دھندا چلتا رہے گا، ان کا نظام چلتا رہے گا. میں آپ کو ایک سچی بات بتاتا ہوں، سچی بات بتاتا ہوں. میں نماز پڑھ کے باہر نکلا، مجھے ایک نوجوان آفس کا ملا. مجھے کہنے لگا حضرت ایک بات مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. میں نے کہا پوچھو کیا بات ہے؟ بولے یہ جو جن ہوتے ہیں، یہ جن جو ہوتے ہیں یہ کیا کھاتے ہیں؟ جنوں کا خوراک ہوتی ہے، غذا ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، حدیث پاک کے اندر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن جو ہے یہ جو ہڈی ہے، گوشت کے ساتھ ہڈی ہوتی ہے، یہ کھاتے ہیں، اور جو گوبر ہے یہ کھاتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ان سے جو ہے وہ بٹوانی نہ کیا کرو اور ان کو استعمال نہ کیا کرو پیشاب کے بعد، یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. بولا ایک پیر صاحب عامل مجھے ملے، انہوں نے کہا بھائی میں نے تمہارے جنوں کو اتار تو دیے ہے، لیکن اب میں نے ان کی جو ہے ڈیوٹی لگا دی ہے. اب ہر مہینے میں نے ان کو کچھ خوراک پیش کرنی ہے، کوئی بکرے دینے ان کو. یقین کریں آپ، واللہ مذاق نہیں کر رہا ہوں. میں مسجد میں کھڑا تھا، مسجد کے سین میں کھڑا تھا. اس نوجوان نے مجھے پوچھا تو بولا کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اور تمہارے کاروبار کو پروٹیکٹ کیا جائے، پروڈکشن، جیسے وہ ٹرمپ نہیں کہہ رہا تھا سعودیہ والوں کو، او آئی لو کنگ، وی آر پروٹیکٹ یو، پلیز پے اس، ہم تمہیں سکور کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں. ٹرمپ بھی کہہ رہا تھا تم کنگ ہو، سب کچھ ہو، سب کچھ تمہارا ہے، آئی لو یو کنگ، وی آر پروٹیکٹ یو، پلیز پے اس.
ہم پروٹیکشن کرتے ہیں، مال دو. اس نے کہا کہ جن بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں تمہارے پروٹیکشن کے لیے، تو ہر مہینے، پرانے زمانے کی بات ہے 10 سال پہلے، بولا ہر مہینے 30,000 دیا کرو کہ تمہارے کاروبار تم سب کو سکیور کر کے رکھیں. اب انسان نفسیاتی طور پر ذہنی اعتبار سے ہم چونکہ قرآن سے دور ہو گئے، نماز سے دور ہو گئے، اللہ رسول سے دور ہو گئے، ان چیزوں سے دور ہو گئے. ہم نے ان چیزوں کو ثانویت، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہم نے ان چیزوں کو ثانویت، ثانویت بھی کہنا بڑا کام ہے. میں بولتا ہوں تو ہمارے لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں، بہت ناراض ہوتے ہیں. ثانویت بھی کہنا بہت کم ہے، ہم نے کتنا کر دیا. حضرات گرامی، آپ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں، آپ نماز کو مضبوط رکھیں، اپنے گھر میں ذکر کریں، اللہ اللہ کریں، معوذتین پڑھا کریں رات کو سوتے وقت. آیت الکرسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بڑا پڑھا کرتے تھے. رات کو سوتے ہوئے معوذتین پڑھیں. خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی پروڈکشن نہیں ہے آپ کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائی. اور کوئی چیز منحوس نہیں ہے، بلکہ جو بچی آتی ہے اپنے ساتھ رزق لے کر آتی ہے. حضور نے فرمایا کہ نکاح کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اس عورت کے صدقے میں، ان بچوں کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے رحمتوں اور برکتوں کے راستوں کو کھولے گا. رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی رحمتوں اور برکتوں کے راستوں کو کھولے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.